طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو کہا ان میں سے پست ہمت حضرات نے، ان میں ایمان والے بھی تھے، ظاہری جاہ و جلال کو، ظاہری جالوت کے لشکر کو دیکھ کر، اس کے دبدبے کو دیکھ کر جن لوگوں کی ہمت پست ہو گئی تھی، انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم، آج ہم میں طاقت نہیں ہے، لا طاقت لنا، آج ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اليوم، آج کے دن، بجالوت و جنودی، جالوت سے مقابلہ کرنے اور اس کی فوج سے مقابلہ کرنے کی آج ہم میں کوئی سکت اور کوئی طاقت نہیں ہے، ہم بہت کم ہیں، اور فراوانی اسلحہ کے اعتبار سے بھی ہم کمتر ہیں، ہم جالوت سے اور اس کے لشکر سے لڑ نہیں سکتے، ہم میں یہ بساط اور طاقت نہیں ہے۔ جالوت یہ دشمن قوم میں سے تھا۔ جالوت کون تھا، اس کا لشکر کیسا تھا، انشاءاللہ آگے بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اس لیے اس کو میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، آگے پھر جالوت کا نام آئے گا، پھر اس کے لشکر کا نام آئے گا، وہاں پر تفصیلی بتلاؤں گا کہ جالوت کون اور اس کا لشکر کیا ہے۔ تو جب جالوت کو، اس کے لشکر کو دیکھا تو کہا کہ آج ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لشکر سے ہم مقابلہ کر سکیں۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، ان میں جو ان مجاہدوں میں جو جہاد کے لیے نکلے تھے، علماء بھی تھے، علم رکھنے والے حضرات بھی تھے، جید علماء تھے جن کے پاس علم تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، یظنون انہم ملاقو اللہ، جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ضرور ملاقات کریں گے، اللہ سے ضرور ملاقات کریں گے۔ اس لفظ پر جب بھی آتا ہوں، اس لفظ پر ضرور میں روشنی ڈالتا ہوں کہ لفظ ظن یہاں پہ یظنون ہے۔ ظن کے معنی ویسے عام طور پر عربی زبان میں گمان کے ہیں، ظن کرنا یعنی گمان کرنا، اندازہ کرنا، مگر قرآن مجید نے اس کے برخلاف معنی استعمال کیا ہے۔ یوں ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر یہ لفظ 10 مرتبہ اگر قرآن مجید میں اور احادیث میں استعمال ہوا ہے تو 8 مرتبہ یقین کے لیے اور 2 مرتبہ سچ مچ گمان کے لیے ہے، جبکہ ظن کے اصل معنی گمان کے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ ظن کیا معنی میں آ رہا ہے؟ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو، اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں، جو گمان رکھتے تھے، اندازہ رکھتے تھے، انہم ملاقو اللہ، کہ اللہ سے ملیں گے، تو گمان اور اندازہ ایمان نہیں بناتا ہے، کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے اور اس کا ضد شک ہے، اور گمان شک میں داخل ہے، گمان شک میں داخل ہے۔ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے وہ ایمان والے علماء تھے، علم رکھنے والے حضرات تھے، اس لیے ان کے تعلق سے گمان کا لفظ یہ مناسب نہیں ہے۔ اور قرآن نے کئی جگہ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، آخرت کا تذکرہ کرتے یہی کہا کہ وہ یقین رکھتے تھے۔ قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جنہیں یقین تھا، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے، جو اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین رکھتے تھے، ملاقو اللہ، انہم ملاقو اللہ، کہ وہ اللہ سے ضرور ملیں گے، اللہ سے ضرور ان کی ملاقات ہوگی۔ اس بات پر جو لوگ یقین رکھتے تھے ان لوگوں نے کہا، یہ کہ معلوم ہوا کہ جو لشکر حضرت طالوت کے ساتھ تھا اس میں جہاں ایمان والے تھے وہیں پر کمزور ایمان والے بھی تھے، جن کا عقیدہ آخرت تو تھا مگر کمزور تھا۔ ان کے
مقابلے میں وہ ایمان والے جن کا عقیدہ آخرت بہت پختہ اور مضبوط تھا، ان کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے۔ اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود جب یہ کہا کہ حضرت طالوت اور ایمان والے آگے نکلے، آگے چلے، تو گویا کہ ایمان والے ہو گئے۔ اب ایمان میں بھی پختہ ایمان والے اور کمزور ایمان والے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے۔ ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی، کبھی ایک جگہ پر نہیں رہتا ہے۔ جب ایمان والوں کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ رونے لگتے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ جب ایمان والا گناہ میں ملوث ہوتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث، بالخصوص مسلم کا میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جب ایمان والا گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سر سے اوپر نکل جاتا ہے۔ جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت تو بالکل بے ایمان سا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایمان کمزور بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں یہ نصیحت کی کہ اللہ سے بدگمانی نہ کرو، اچھا گمان رکھو، اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق رہتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہو تو اس وقت بھی اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ اچھا گمان کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، ایمان ہے۔ بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آتی ہے اس ضمن میں کہ ایک واقعہ ہو گزرا بنو اسرائیل میں۔ اللہ کی ذات پر یقین، اللہ سے ملاقات کا جو ڈر اور یقین ہے، انسان کو بڑا فائدہ